مشرق وسطی دنیا کا سب سے حساس خطہ جہاں مذہب، سیاست اور طاقت کا ٹکراؤ روزانہ نئی کہانیاں جنم دیتا ہے، اور ان کہانیوں میں ایک مستقل عنوان ہے: ایران اور اسرائیل کی کشیدگی۔ یہ صرف دو ریاستوں کی دشمنی نہیں، بلکہ نظریات، تاریخ اور اثر و رسوخ کی ایک گتھی ہے جس نے دہائیوں سے عالمی سیاست کو متاثر کیا ہے۔ تاریخ کا آغاز 1948 1979 1948 میں اسرائیل کا قیام ہوا۔ تب ایران ایک بادشاہت تھا اور مغرب نواز پالیسی رکھتا تھا۔ شان ایران محمد رضا پہلوی نے اسرائیل سے خفیہ سفارتی اور تجارتی تعلقات قائم کیے، جن کا مقصد امریکی اور اسرائیلی تعاون سے ایران کو جدید بنانا تھا۔ لیکن 1979 میں ایرانی انقلاب آیا۔ آیت اللہ خمینی نے اقتدار سنبھالا اور اسرائیل کو اوشتان بزرگ کے چھوٹے بھائی او کا لقب دیا۔ ایران نے فلسطینی مزاحمتی گروہوں کی کھل کر حمایت شروع کر دی اور اسرائیل کے وجود کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا۔ نظریاتی دشمنی اور پراکسی وارز۔ ایران ایک شیعہ اسلامی جمہوریہ ہے، جبکہ اسرائیل ایک یہودی ریاست۔ یہ فرق صرف مذہبی نہیں بلکہ نظریاتی بھی ہے۔ ایران کہتا ہے اسرائیل ایک ناجائز ریاست ہے جو فلسطینیوں کے حقوق پامال کر رہی ہے، جبکہ اسرائیل کہتا ہے ایران دہشت گرد گروہوں کی سرپرستی کر رہا ہے جو ہماری سلامتی کے لیے خطرہ ہے۔ ایران کی حمایت یافتہ تنظیمیں: حزب اللہ لبنان، حماس غزہ، اسلامی جہاد فلسطین۔ یہ تنظیمیں اسرائیل کے خلاف مسلح کارروائیاں کرتی ہیں اور ایران انہیں مالی، عسکری اور انٹیلیجنس مدد فراہم کرتا ہے۔ ایٹمی کشمکش۔ ایران کا جوہری پروگرام 2000 کی دہائی میں عالمی سطح پر ایک بڑا مسئلہ بن گیا۔ امریکہ، اسرائیل اور دیگر ممالک کو خدشہ تھا کہ ایران خفیہ طور پر ایٹمی ہتھیار بنا رہا ہے۔ اسرائیل نے عالمی سطح پر ایران پر پابندیاں لگوانے کے لیے بھرپور مہم چلائی۔ 2010 کے بعد ایران کے نیوکلیئر سائنسدانوں کو ٹارگٹ کلنگ کا نشانہ بنایا گیا، جن میں سے کئی حملوں کا الزام اسرائیل پر لگا۔ 2015 جوہری معاہدہ۔ ایران اور عالمی طاقتوں کے درمیان ایک معاہدہ ہوا جس کے تحت ایران نے جوہری سرگرمیاں محدود کر دیں، لیکن 2018 میں امریکہ اس معاہدے سے نکل گیا اور دوبارہ کشیدگی بڑھ گئی۔ خطے میں طاقت کی جنگ۔ ایران شام، عراق، یمن اور لبنان میں اپنے اثر و رسوخ کو بڑھا رہا ہے۔ اسرائیل ان تمام محاذوں پر ایران کی مداخلت کو خطرہ سمجھتا ہے۔ اسرائیلی کارروائیاں۔ شام میں ایرانی اڈوں پر فضائی حملے، ایران کے ڈرون سسٹمز اور میزائل تنصیبات کو تباہ کرنا، سائبر حملے مثلاً وائرس، ایرانی ردن عمل، حماس اور حزب اللہ کے ذریعے راکٹ حملے، اسرائیلی شہروں پر ڈرون اور میزائل حملوں کی کوشش، اسرائیلی سمندری جہازوں پر حملے۔ حالیہ صورتحال اور مستقبل۔ 2020 کے بعد خطے میں کئی عرب ممالک نے اسرائیل سے تعلقات قائم کیے۔ ابراہام معاہدے، جسے ایران نے سختی سے رد کیا۔ 2024 اور 2025 میں اسرائیل اور ایران کے درمیان کشیدگی اپنے عروج پر پہنچی۔ غزہ میں جنگ، شام میں حملے اور خفیہ آپریشنز۔ دونوں ممالک کے بیانات واضح ہیں۔ ایران: ہم اسرائیل کے خاتمے تک چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ اسرائیل: ہم ایران کو ایٹمی طاقت نہیں بننے دیں گے، چاہے اس کے لیے کچھ بھی کرنا پڑے۔ اختتامیہ: کیا کبھی امن ممکن ہے؟ ایران اور اسرائیل کی دشمنی نے مشرق وسطی کو مستقل عدم استحکام میں رکھا ہوا ہے۔ دونوں ممالک کے پاس وسائل، فوجی طاقت اور عالمی اتحادی موجود ہیں، لیکن امن کے لیے سیاسی عزم کی ضرورت ہے۔ جب تک